الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی رواہ ابو داود والترمذی وصححہ. محترم حاضرین، آپ کے سامنے باب الربا، کتاب البیوع باب الربا کی احادیث ہیں، اس کی شرح کا سلسلہ چل رہا تھا. اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں. حدیث یہ رشوت خوری سے ہے، رشوت لینے اور رشوت دینے سے متعلق ہے. تو رشوت دینا اور لینا، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ حرام ہے، اسلام میں ناجائز ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب الربا میں کیوں روایت کیا ہے؟ کیونکہ اس لیے روایت کیا ہے کیونکہ باب الربا میں روایت کرنے کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اخذ المال للغیر عن طریق الباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال آپ کا کھا رہے ہیں اور لے رہے ہیں. اس وجہ سے اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب الربا کے اندر روایت کیا ہے. حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راشی اور مرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے. محترم سامعین اکرام، یہ رشوت ہے کیا چیز؟ رشوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان الرشوہ ہی المحرمہ ہی بذل مال للتوصل الى باطن او اسقاط حق، یعنی انسان پیسہ خرچ کرے تاکہ وہ باطل کی طرف، باطل جو غلط چیزیں ہیں اس تک پہنچ سکے، یا پھر کسی دوسرے کے حق کو ساقط کر لے. یہ حرام ہے. یعنی انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باطل جو غلط چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا، ان کے حصول کے لیے، یا دوسروں کے حق کو ساقط کرنے کے لیے. اور یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. محترم سامعین کرام، جیسے ایک آدمی ہے، وہ سرکاری جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ سرکاری جاب کا اہل نہیں ہے اصلاً، لیکن اس نے اپلائی کیا. ایسی صورت میں اگر وہ رشوت دے کر کے اگر وہ سرکاری نوکری حاصل کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو پیسہ خرچ کیا، کیوں؟ للتوصل الی باطل، باطل تک پہنچنے کے لیے، جو چیز اس کے لیے جائز نہیں تھی اس کو پہنچنے کے لیے اس نے پیسہ خرچ کیا. اور دوسرا کیا پایا گیا؟ او اسقاط حق، یا کسی دوسرے جو مستحق آدمی ہے اس کے حق کو ساقط کرنے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ تو رشوت میں عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ ایک انسان ہے جو اصلاً مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایک کام ہے، مثال کے طور پر وہی سرکاری جاب ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹس ہیں، سارے اہل ہیں اس کے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پیسہ دے کر کے جاتا ہے، ڈائریکٹ اس نوکری کو حاصل کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نوکری اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. نوکری ایسا حاصل کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا. اگرچہ وہ اس کا اہل ہے، لیکن اعلیٰ سبیل التعین کہ وہی اس کا اہل ہے، باقی لوگ اہل نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے. تو چونکہ باقی لوگوں کو اس نے حق کو ساقط کر لیا تھا، اس نے کمپٹیشن کرنا چاہیے تھا، جو جس کو ملتا وہ مل جاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہیلا اختیار کیا، پیسہ دیا، بذل المال للتوصل الی باطن او اسقاط حق، تو اس میں حق کو ساقط کرنا ہوا. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں، یہ حق جو ہے صرف اسی کا ہے، سرکاری جاب چاہیے، ایک آدمی اس میں سے ایک اہل ہے، باقی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اہل نہیں ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ پیسہ دے کر کے، ظاہر ہے اگر وہ پیسہ نہیں دے گا تو کسی نااہل کو مل جائے گا، وہی اس میں اہل ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ پیسہ دے کر کے وہ نوکری حاصل کرتا ہے تو یہاں پر جو رشوت جو لے رہا ہے اس کے لیے ناجائز ہوگا، لیکن دینے والے پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو وہ پیسہ رشوت
جو لے رہا ہے اس کے حق میں ناجائز ہوگا، دینے والے کے حق میں یہ اس پر وبال نہیں بنے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں۔ اور رشوت لینے اور دینے کے معاملے میں یہ عموم ہے، یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھائی فلاں شخص ہے، نام لے کر کے نہیں کہا کہ راشی مرتشی ہے، بلکہ ایک عام بات کہی، کوئی بھی شخص ہے جو رشوت لیتا ہے، جو رشوت دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں شامل ہے۔ تو یہ اس حدیث سے مستفاد چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے اختصاص کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔